بھاگنا نہیں ہے. اس نے غنیمت جانی ماں کی اجازت اور سرکار کی زیارت کو مدینے چل پڑا. مدینے پہنچا. مقدر اس کے جس کی زیارت کو گیا تھا وہ نبی سفر پہ تھا, اب رک سکتا نہیں. والدین کے مقام دیکھیں, ماں کی حیثیت دیکھیں. نبیوں کے سردار کی زیارت کا معاملہ تھا, لیکن اسے ماں کا فرمان جات تھا. سردار سفر میں تھے, یہ سردار کی زیارت کیے بغیر اب ایسے کرنی اپنے وطن کو واپس پلٹ پڑا. اگلے دن نبی مدینے میں آئے اور مدینے میں پہنچتے ہی نبی نے پوچھا میرے شہر میں کون آیا تھا؟ کیا کہنے آپ جیے. میرے شہر میں مدینے کے لوگوں میں ادب سے ہاتھ جوڑے اور کہا یا رسول اللہ, یہ شہر ہے, یہ بہت بڑی آبادی ہے. سرکار بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سے لوگ جاتے ہیں. سرکار نے کہا بات بہت سو کی نہیں, مجھے جنت کی تازہ خوشبو ہے. اللہ مسکین آدمی جا, اور پھر نبی محترم کا ارشاد ذمہ دار کتابوں میں موجود. سرکار نے کہا میرے اگر کبھی کرن جاؤ, وہ میرا عاشق تھا, اب ایسے کرن جو یہاں آیا تھا, اور اگر تم کبھی کرن جاؤ میرے عبیس کو میرا سلام کہنا. محمد میرا کہہ دے جنت قدموں میں آ جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ خاتم النبیین, نبی کا مقام. رسول کسی کو میرا کہتے ہیں. سرکار نے کہا میرے عبیس کو میرا. بہت شکریہ. کچھ عرصے کے بعد مدینے کے کچھ رہنے والے کرن گئے, زیادہ دیر ہو گئی. کرن پہنچے تو انہیں یہ کرن یمن میں ہے. سعودیہ کا بارڈر آج بھی لگتا ہے کہ سعودیہ کا کلیش جو یمن کے ساتھ, یہ مسلمان ملکوں کا کلیش ہے جس کا نقصان دشمن اٹھا رہا ہے. یہ مدینے کے لوگ کرن گئے. کرن عبیس کے پنڈ کا نام ہے. انہیں وہاں جا کے ذہن میں آ گیا کہ یہ تو وہی بستی ہے جہاں وہ بستا ہے, کیوں نہ اپنا سلام بھی کر لے اور سرکار کا سلام بھی پہنچا دے. لیکن مدینے والا جو گروپ گیا تھا ان کے ذہن میں تھا کہ جسے رسولوں کا رسول سلام دے رہا ہے وہ کوئی بڑے بنگلے میں ہوگا, بڑے محل میں ہوگا. وہ ایڈریس پوچھنے لگ گئے کہ ماڑیاں دے ایڈریس کدوں ہوندے. شاید میں سمجھا نہیں سکتا. ہاں, ماڑیاں دے ایڈریس کدوں ہوندے. وہ غریب آدمی کچا جھونپڑا میلی چادر پہ بیٹھا ہوا. چادر میلی ہونا جرم نہیں ہوتا, نجس ہونا جرم ہوتا. مسکین آدمی. تے حضرت نوح دی کشتی چ بھی جڑے بندے پڑ چڑھے وہ بھی ماڑے ہی سن. وہ جو میں بات اکثر کرتا ہوں, مولوی نے مولوی اسماعیل سے کہا شیعہ دا کوئی مذہب ہے جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. یہ شروع تو ماڑے بڑے دکھ دے, جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. جیسے آپ چپ ہیں, مولانا اسماعیل بھی چپ ہو گیا, میرے استاد محترم وہ بھی چپ کر گیا. اس مولوی نے پھر کہا مولوی اسماعیل یار آپ مذہب ہے شیعہ دا, جنہیں سنگر نے نچن گان والے وہ بھی شیعہ ہی ہوں. مولوی صاحب کیا مینوں ایک سنگر مل گیا, میں انہوں کیا تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ انہوں نے کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جائی رکھ لے. اس لیے ہم آل محمد کی چوکھٹ پہ آتے ہیں, اس لیے ہمیں شفاعت کا لالچ ہے. ان کے دروازے پہ ہماری خطائیں معاف ہو جائیں گی. خیر زیادہ دیر نہ ہو جائے. حضرت عبیس کرنی مسکین آدمی, ماڑے قبیلے کا بات. اچھا ملک ریاض صاحب, لطف میں اپنا جو لے رہا ہوں وہ وقت ہے کہ اللہ جانتا ہے ستے بندے بھی داد دے رہے ہیں. یہ بڑا کمال. لیکن ہمت کر کے ذرا جا کے ذرا آنکھوں میں
آپ جاگ گئے. سارے اہل اسلام بھائیوں سے میری اپیل ہے, میں نے پہلے بھی اپیل کی ہے, مجلسوں میں آؤ, میلاد میں آؤ, تذکرے میں بیٹھا کرو. یہ تھوڑی خوش قسمتی ہے کہ قیامت کے دن جب محمد کی امت کو آواز دی جائے گی, جہاں آدم نوح جا رہے ہوں گے وہاں میں اور تو جا رہے ہوں گے. مذہب مسلمانوں اپنی حیثیت اور اسٹیٹس کو سمجھو. مدینے کے لوگوں نے حضرت خواجہ اویس قرنی کو جا کے سلام کیا, علیکم السلام, علیکم السلام. اویس قرنی نے جواب دیا. یہ جو پروٹوکول چاہتے تھے وہ غریب آدمی نہ دے سکتے. غریبوں کو پروٹوکول کا پتہ بھی کم ہوتا. ان لوگوں نے کہا اویس قرنی تو نے شاید ہمیں پہچانا نہیں. اویس کہتا ہے پہلے دیکھا جو ہے. یہ بندے مل کے کہتے ہیں تجھے نہیں پتا ہم کہاں سے آئے. اویس کہتے ہیں کہاں سے آئے؟ کہنے لگے مدینے سے. شیعہ سنی بھائی سن رہے ہو, مدینے کا نام آتا تھا. اویس قرنی کو پھر کر دیکھو, اور بیبیاں اس گھر دیاں بول دیاں نے جس گھر دے بندے نہیں بول دے. آپ بول پڑھیں گے چپ کر جائیں گے. آپ تھوڑی زحمت فرمائیں. یا بہت شکریہ. بڑی جلدی میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں, مدینے کا نام آنا تھا, اویس قرنی اپنے آپ میں نہ رہا. محبت عشق کے والے جذبے, وہ جذبہ جہاں بندہ محبوب سے سوال بھی خود کرتا ہے, محبوب کو جواب بھی خود دیتا ہے, ان منزلوں پہ اویس چلا گیا. مدینے کا نام, سرکار کا عشق, عشق والی منزلیں. اللہ جانے اویس قرنی کو کب واپسی کی اجازت ملی ہے. اور اویس قرنی نے حیران ہو کے اپنے مہمانوں کے چہرے دیکھنے شروع کر دیے. جب حیران ہو کے اویس قرنی چہرے دیکھ رہا تھا, ایک بندہ بول کے کہتا ہے اویس یاد رکھنا ہم نے جھوٹ نہیں بولا, ہم نے غلط بیانی نہیں کی, ہمیں حیران ہے کہ نہ دیکھو ہم یقیناً مدینے سے آئے ہیں. اویس کہتا ہے میں بھی مان گیا ہوں مدینے سے آئے ہو, لیکن حیران ہو کے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آئے مدینے سے ہو اور دانت ساروں میں سارے ہوئے ہیں. اس نے کہا آئے مدینے سے ہو اور دانت ساروں میں سارے سلامت ہیں. میں نے یہاں قرن میں سنا کہ میرے مولا کا ایک دانت زخمی ہو گیا. میں نے پتھر اٹھا کے اپنے 32 کے 32 دانت پتھر سے توڑ دیے کہ اللہ جانے ٹوٹنے والا یہ نہ ہو, یہ نہ ہو, یہ ہو. اب ایسے قرنی نے پتھر سے اپنے 32 کے 32 دانت توڑ. لفظ میں نے ایک کہنا ہے, وضاحت میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. دس بندے سمجھ لیں, 50 سمجھ لیں, 20 سمجھ لیں, 100 سمجھ لیں, سارا مجمع سمجھ لیں, کوئی بھی نہ سمجھے, میرے مقدر. لیکن وضاحت میں نے نہیں کرنی, تشریح میں نے نہیں کرنی. اویس نے پتھر سے ماتم کیا, مشکل ماتم ہوتا ہے پتھر سے, وہ بھی اپنے سارے دانت توڑ دیے. ایک لفظ کہہ رہا ہوں, اگر اویس قرنی نے دانت نبی کے عشق میں انجیکشن لگوا کے نکلوائے ہوتے, ہم بھی زنجیر مارنے کی بجائے خون ہسپتالوں میں گیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہمارے اس نبی کے عاشق نے عشق مصطفیٰ پتھر سے اپنے دانت کیوں توڑے؟ آپ جی ذہن میں بات آتی ہے کہ کیوں اتنا مشکل کام نبی کے عاشق نے کیوں کیا؟ یہ میں جس نبی کے عاشق کی بات کر رہا ہوں, یہ رہنے والا یمن کا ہے. یمن میں قرن ہے. قبر اس کی
عراق اور شام کے بارڈر پہ جہاں جنگ صفین ہوئی تھی، اب کوئی مسلمان نہیں پوچھتا کہ یہ رہنے والا یمن کا تھا، قبر صفین کے میدان میں کیوں بنے، اور یہ کس کا فوجی بن کے شہید ہوا، اور دوسری قبر جہاں اویس قرنی، کم کریں آواز، کم کریں آپ، میرا دل کرتا ہے میں تو ہوں تھے لے آنا تھا، اونچا کرنا ضروری نہیں ہے، ایک تو ساڑھے داکرہ بھی بڑا وقت بنایا، ساؤنڈ والے تھک جاندے، اوہ ہور اونچا کر، اوہ ہور اونچا کرو مکاؤ، آواز جہاں اویس قرنی کی خبر ہے، وہاں ساتھ نبی کے وہ صحابی ہیں جن کی ماں اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، راہ اسلام میں جس خاتون کی شہادت ہوئی، جس خاتون کا قتل ہوا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اسلام کی، یہ شیعہ سنی اہل حدیث اپنی اپنی مرضی کے علماء سے پوچھ لیں، سارے مذہب اس پہ متفق ہیں، یہ کون ہے؟ یہ عمار یاسر کی ماں ہے، ذرا جاگے، اور اسلام کا سب سے پہلا شہید عمار یاسر کا والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، یہ وہ عزتوں والا صحابی ہے جس کی ماں اسلام کی شہیدہ اور پہلی شہیدہ، جس کا باپ اسلام کا شہید، پہلا شہید، اور یہ خود اس کی تاریخ کیا ہے کہ جب مسجد نبوی بن رہی تھی، اینٹیں نہیں تھے، بلاک نہیں تھے، دور دور سے پتھر لانا پڑتے تھے، ہر صحابی ایک ایک پتھر اٹھا کے لاتا تھا، ہمارا یاسر دو اٹھا رہا تھا، صحابہ نے پوچھا اور جب سارے ایک اٹھاتے ہیں، جب سارے ایک پتھر اٹھاتے ہیں تو دو کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس نے کہا ایک اپنے حصے کا، دوسرا محمد کے حصے کا۔ حضرت عمار یاسر، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بھی وہیں پہ ہے جہاں اویس قرنی کی خبر، دو تین صحابی اور بھی وہیں پہ دفن ہے، ایک قبریں ساریاں صحابیاں دیاں نے، اور سلام کرنے صرف شیعہ جاتے ہیں، ان صحابہ کا کیوں نہیں بتایا جاتا؟ پھر کبھی زندگی نہیں بات آگے بڑھے گی، کوشچن پھر میرا، گزارش میری پھر وہی ہے کہ ویسے قرنی نے تو نبی کے عشق میں دانت توڑے، تو آخر کیوں توڑے؟ نہیں، عشق میں تو توڑے، لیکن کیوں توڑے؟ وہ کیونکہ منزل عشق میں تھا، وہ مدینے پیغام بھجوا رہا تھا کہ اللہ کے نبی اگر میں میدان احد میں ہوتا، اگر میں جس جنگ میں آپ کے دانت زخمی ہوئے نا، یا رسول اللہ اگر میں وہاں پہ ہوتا، میں اپنے سارے توڑوا دیتا، آپ کا ایک بھی دانت زخمی نہ ہونے دیتا۔ میری قوم کے بچے زنجیر کا ماتم اس لیے کرتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں امام حسین کا بیمار بیٹا، حسین کا بہاری بیٹا، حسین کا سجاد بیٹا، ہم اگر بازار شام میں ہوتے ہم اپنی پشتیں زخمی کروا لیتے، تجھے تازیانے نہ لگتے۔